وتنظر ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سورۃ اللہب ہجرت سے پہلے مکی دور میں نازل ہوئی، اس لیے اوپر لکھا ہے سورۃ اللہب مکیۃ۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی خوب مذمت فرمائی اور ان کی ہلاکت، بربادی اور انجام بد کو ذکر کیا۔ اس سے پہلی سورت جس کا پچھلے دن ہم نے سبق پڑھا، سنا، سمجھا، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ذکر کیا، اذا جاء نصر اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غم نہیں کرنا، اللہ کی خاص نصرت آ چکی ہے۔ وہ خاص نصرت کیا ہوگی کہ تمہارے دشمنوں کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اگلی سورت سورۃ اللہب میں اللہ نے اس کا نمونہ پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پچھلی سورت میں وعدہ کیا اذا جاء نصر اللہ، خوشخبری سنائی کہ اللہ کی مدد آ چکی ہے، اور مدد کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ آپ کے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا۔ کیسے کرے گا اس کا نمونہ سورۃ لہب میں ذکر کر دیا۔ جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی آپ کی سخت ترین دشمن اور مخالف تھے، اللہ نے دنیا آخرت ان کی ہلاک اور برباد کر دیا۔ اس کے بعد پچھلی سورت میں آگے دوسری آیت میں ایک جملہ آیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ دین اتنا عام ہو گیا، حق کا اتنا بول بالا ہو گیا، ہدایت اتنی کھل کر واضح ہو گئی کہ اکا دکا نہیں، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، گروہ در گروہ، فوج در فوج، جماعتوں کی جماعتیں اللہ کا دین قبول کرنے لگی اور اس میں داخل ہونے لگی۔ اللہ نے بقیہ کفار کو تنبیہ کر دی کہ تم بھی اب کوئی چیز چھپی نہیں رہی، دین کو قبول کر لو اور اس میں صدق دل سے داخل ہو جاؤ۔ اب حجت تمام ہو چکی ہے، اس کا ابلاغ مکمل ہو چکا ہے، اب بھی اگر دین اسلام کو نہیں مانو گے تو میں اللہ ہلاک اور برباد کر دوں گا۔ اب تو گنجائش ہی نہیں رہی۔
اس لیے مان لو مگر نہ ہلاک کر دیے جاؤ گے. اور اگر اعتبار نہیں آتا تو سورۃ اللہب کو پڑھ کر دیکھ لو، اس کا نمونہ موجود ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی نے نئی دین کو قبول کیا تو اللہ نے کس طرح ان کو ہلاک اور برباد کر دیا. یہ کوئی رابط بھی سمجھ آ رہا ہے؟ سورتوں کا آپس میں یہ ربط ہے، تعلق ہے مضامین کا. یہ نہیں کہ ہر سورت کا رخ الگ ہے. یہ پورا قرآن 30 پارے 114 سورتیں وہ آپس میں یوں ملے ہوئے اور جڑے ہوئے ہیں جیسے موتیوں کو ایک لڑی میں اللہ نے پرو دیا. ہر سورت کا اپنے سے پہلی سورت کے ساتھ یہ ربط اور تعلق ہے. اور اگر اس کو اور پیچھے لے جاؤ، اللہ نے سورۃ الکوثر کے آخری جملے میں ایک وعدہ کیا، ان شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر ہے کوئی معنی مفہوم سے؟ آپ کے دشمن کو میں اللہ بے نام و نشان کر دوں گا، ہلاک اور برباد کر دوں گا. هو الابتر، ابتر کا معنی مقطوع النسل، جس کی نسل کٹ جائے، بے نام و نشان ہلاک ہو جائے، کہ اپنے بھی اسے منہ لگانے کے لیے تیار نہ ہو. آپ کے دشمنوں کو ایسا رسوا کر دوں گا. یہ سورہ کوثر میں اللہ نے جملہ فرمایا. اس کے بعد فرمایا لہذا ایسے بے نام و نشان ہو جانے والے کافروں سے میرے پیغمبر سورۃ الکافرون میں ان سے برات بائیکاٹ کا اعلان کرو، ان سے بائیکاٹ کا اعلان کرو. لکم دینکم والی دین، میری اور تمہاری راہیں جدا جدا ہو گئی. تمہیں اللہ بے نام و نشان کر دے گا، میرے سے وعدہ کر چکا ہے. کیسے بے نام و نشان ہوں گے؟ وسائل ان کے پاس، اسباب ذرائع ان کے پاس، افرادی قوت ان کی زیادہ، ہر اعتبار سے وہ دنیا اور مادیت کے لحاظ سے آگے بڑھے ہوئے. فرمایا غم نہ کرو، بے نام و نشان کروں گا. اذا جاء نصر اللہ، میری خاص نصرت آ جائے گی آپ کے ساتھ. سب کچھ رہے مادی وسائل ان کے پاس، آپ کو میں رب کی تائید اور نصرت حاصل ہوگی. اور اب بھی میرے پیغمبر اگر اطمینان مزید چاہتے ہو، مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو سورۃ اللہب کو پڑھ لو. اس میں آپ کے دشمنوں کو اللہ نے بے نام و نشان کر دیا. وہ ان شانئک هو الابتر سے اس کا ربط اور تعلق ہے. آپ کے دشمن کو ہلاک اور رسوا کر دوں گا، بے نام و نشان کر دوں گا، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی کو کر دیا. یہ ہوتا ہے سورتوں کا آپس میں ربط، مضامین کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابو لہب میرے محبوب کا سگا چچا ہے، سگا چاچا، عبد المطلب کا بیٹا ہے. لیکن روز اول سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن اور مخالف ہے. اور اس کی بیوی بھی اس سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن اور مخالف ہے. یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن کریم نے ایک تو عمومی قانون ذکر کیا کہ جتنے بھی کفار ہیں، کفر پہ مرنے والے وہ جہنم میں جائیں گے، ان کو ابدی ہمیشہ کا جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. لیکن بعض وہ کفار ہیں جو خاص کر اپنے دور کے پیغمبر کے مد مقابل آئے، پیغمبر کو انہوں نے ایذا دیا اور آپ کے ساتھ انہوں نے مخالفت اور دشمنی میں حد کر دی کہ اللہ نے ان کو بائی نیم جہنم قرار دیا. جیسے فرعون، قارون، حامان وغیرہ، ان میں سے ایک یہ ابو لہب بھی ہے اور اس کی بیوی بھی ہے. ویسے تو عمومی قانون ہے، جو بھی کفر پہ مرے گا وہ ہمیشہ جہنمی. لیکن بعض ایسے کفار کے بھی سرغمے کہ اللہ نے خاص نام لے لے کر فرمایا یہ جہنمی ہے. ان میں سے یہ ابو لہب بھی ہے، اس کا بھی نام بھی لیا اور اس کی بیوی کا تذکرہ بھی صراحتاً کر کے فرمایا
یہ دونوں جہنمی ہیں، یہ الٹا تاکید بھی ہے اور اس کی بدبختی بھی ہے۔ ابو لہب، لہب کا معنی شعلہ، لہب کا معنی، ابو کا معنی والا، شعلے والا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری حسن اس کا بہت زیادہ تھا، اس کا چہرہ چمکتا دمکتا تھا، ایسے جیسے آگ کا شعلہ ہوتا ہے، سرخی اس کے چہرے پر بھی نظر آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے اس کو ابو لہب کے لقب سے، نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں اس کی حسن کا تذکرہ تھا اور اس میں اس کے لیے وہ خوشی کی کیفیت تھی، ابو لہب کر کے لوگ اسے بلاتے پکارتے۔ اس کا اصل نام تھا عبد العزا، عبد العزا بن عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا عبد العزا، لیکن اس کا لقب مشہور ہوا ابو لہب۔ ذہن حاضر ہے؟ جاگ رہے ہو؟ پہلے تو اس کا یہ ابو لہب شعلے والا، کہ چہرہ اس کا شعلے کی طرح روشن اور سرخ اور چمکدار ہے، اس کے لیے یہ ایک صفت اور خوبی کا لقب تھا۔ لیکن بعض اتفاق عجیب ہوتے ہیں، جب اسلام اور پیغمبر اسلام کی دشمنی میں اس نے حد کر دیا اور یہ صورت اس کی مذمت میں نازل ہو گئی، تو اب اس کے اس لقب کی نسبت چینج ہو گئی۔ ابو لہب آگ کے شعلے والا، یعنی قیامت کے دن آگ کے جہنم کے آگ کے شعلوں میں جلنے والا۔ فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ پہلے یہ ابو لہب تھا چہرے کی سرخی اور روشنی کی وجہ سے، اب یہ ابو لہب بنا کہ آگ کے شعلوں میں یہ جلے گا، تو نسبت چینج ہو گئی۔ ابو لہب، اس کا چہرہ روشن تھا، بڑا چمکیلا، بھڑکیلا، لائنڑا۔ شکر کرو اس دور میں تھا، آج کے دور میں ابو لہب نہیں۔ اگر یہ ہماری قوم، پبلک اور برادری میں آج ابو لہب ہوتا تو لوگ اسے پہنچی ہوئی سرکار مان لیتے۔ کیوں؟ چہرہ بڑا نورانی ہے، یہی ہوتا ہے نا، چہرہ بڑا نورانی ہے، کوئی اللہ کا ولی اور بڑا بزرگ ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ مشرکین مکہ وہ بھی تھے تو بڑے خناس، لیکن انہوں نے اس کو ولی اللہ نہیں مانا۔ آج کی قوم اور برادری سے پہنچی ہوئی سرکار مان لیتی۔ ان سے آج بھی پوچھو کہ فلاں کو پیر اور بزرگ مانا، اس میں کیا کمال دیکھا؟ کہتا ہے اس کا چہرہ بڑا نورانی ہے۔ یہ نہیں پتا کہ ساری وہ کریمیں چہرے پہ مل کے میک اپ کر کے آیا بیٹھا ہے۔ چہرہ اس کا دھلوا دو تو جبرائیل بھی پہچاننے سے شاید رہ جائے کہ پہلے کیسی شکل تھی اور اب کیسا رنگ نکل آیا۔ یاد رکھیں کہ ظاہری حسن یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک ایمان اور اندر کا حسن نہ ہو۔ اگر ظاہری حسن ہے اور پھر باطنی حسن ایمان بھی نصیب ہو جائے، پھر نور علی نور ہے۔ اور اگر ایمان کا اندر کا حسن موجود ہے، ظاہری دیکھنے میں بلال کیوں نہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ ہو، تو وہ بھی ابو لہب ایک نہیں، اس جیسوں سے روئے زمین بھر جائے، حضرت بلال کے قدموں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ حبش کا رہنے والا، غلامی کے ایام بسر کر کے آنے والا، ظاہری طور پہ کوئی حسن نہیں، لیکن اندر روشن اور منور ہو چکا ہے۔ تو ابو لہب یا اس جیسے حسنوں والے حسین، وہ حضرت بلال کی خاک پاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کی دشمنی میں اس نے انتہا کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں، زمانہ جاہلیت میں بھی حج کا رواج اور دور چلتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور مختلف علاقوں اور ایریوں سے آئے ہوئے نئے لوگوں کو جا کر
اپنا پیغام اور مسئلہ سنانے لگے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور کہتا ہے ایک بوڑھا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا ہے، اور اس کے پاس نوکدار نوکیلے پتھر ہیں، اس نے اٹھا رکھے ہیں ہاتھ میں، اور نبی علیہ السلام کو پیچھے سے مار رہا ہے۔ آپ آگے دین کی دعوت دے رہے ہیں، مسئلہ توحید بیان کرتے ہیں، وہ آپ کے پاؤں مبارک پہ، پنڈلیوں پہ وہ آپ کو برابر وہ پتھر مار رہا ہے، اور ساتھ کہتا ہے اس کا مسئلہ نہ ماننا یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، معاذ اللہ یہ وہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر بھی ڈھل گیا، دن ڈھل گیا، نبی علیہ السلام مسلسل اسی حالت میں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک اور ٹخنے وہ خون آلود ہو گئے، اور نبی علیہ السلام تھک ہار کے بیٹھ گئے، تو اس بدبخت نے آ کر آپ کے چہرے پہ مٹی ڈالی، اور برابر لوگوں کو کہتا ہے اس کی باتوں میں نہ آ جانا، اس کی بات نہ مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آئی، اور انہوں نے آ کر اپنے ابا جی کے چہرے مبارک سے مٹی کو جھاڑا اور صاف کیا۔ اور دوسرا واقعہ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور ملتی جلتی حدیث مسلم میں، جب 19ویں پارے کی آیت انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اول اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کو مسئلہ سناؤ، ان کو دین ایمان کی دعوت دو، تو نبی علیہ السلام نے عمومی طور پہ اپنی برادری کو طلب کیا اور بلایا۔ وہ کوہ صفا کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، جب آپ نے اپنا یہ پیغام پیش کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، عمومی طور پہ دعوت دی کہ اس کلمے کا اقرار کرو اور اس کو قبول کرو، اور بعض لوگوں کو آپ نے بائی نیم خاص کر کے بھی دعوت دی، اور ساتھ آپ نے ایک جملہ فرمایا انی لکم نذیر، میں تمہیں کھلے طور پہ آگاہ کر رہا ہوں اور واضح طور پہ تمہیں ڈرا رہا ہوں، مسئلہ مان جاؤ، وَقَنَّ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، آگے سخت ترین عذاب آنے والا ہے جس سے تمہیں رب سے کوئی بھی چھپا نہیں سکے گا۔ یہ ابو لہب تھا، اس نے اول پتھر اٹھا کے میرے محبوب کو دے مارا، اب 7 جملہ کہا تب اللہ کا سائر اليوم لہذا جماعتنا، کیسے مانا کروں، دل کانپتا ہے، تب اللہ کا سائر اليوم، آپ کا سارا دن ناکام ہو جائے، بڑا محتاط جملہ کیا، ذکر کیا، لہذا جماعتنا، آپ نے اسی مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا کہ ہم سب معبودوں کا انکار کر دیں، ایک اللہ کو معبود تسلیم کر لیں، بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مغموم ہوئے، پریشان ہوئے، اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بدبخت کو جواب نہیں دینا، اس کے جواب اور مذمت میں اللہ یہ پوری سورت نازل کی، سبحان اللہ، اللہ نے یہ سورت نازل کی، دیکھیے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تبت ٹوٹ جائیں، تبت ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ید ایک ہاتھ، یدا دونوں ہاتھ، تبت ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور خود بھی ہلاک ہو گیا، اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں، خود بھی ہلاک ہو جائے۔ ہاتھوں کا واضح اور الگ ذکر کیوں کیا کہ اس نے وہ ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے مارا تھا، اس کے جواب کہ یہ تیرے پتھر اٹھا کے
والے ہاتھ تبت ٹوٹ جائیں کس مقدس اور معصوم ہستی کو ماننے لگا ہے. اور پھر جملہ دیا وَتَبَّا، صرف اس کے ہاتھ نہیں، ابو لہب سارے کا سارا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. ما اغنا، ما نافیہ، ما اغنا، نہیں فائدہ دیا، نہیں نفع دیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، اس کے مال نے کوئی نفع اور فائدہ نہیں دیا. مفسرین فرماتے ہیں یہ ابو لہب بڑا مالدار تھا، بڑا مال و دولت رکھنے والا، اور اس مال و دولت پہ اس کو بڑا ناز اور فخر اور گھمنڈ تھا، بہت بڑا تاجر تھا. اللہ فرماتے ہیں مال و دولت اس کے پاس اگرچہ وافر مقدار ہے لیکن ما اغنا نہیں نفع دیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، سمجھنا اس کے مال نے کوئی نفع اور فائدہ نہیں دیا. نمبر 3 وما کسبا، اور نہ اس کو نفع اور فائدہ دیا، وما جو کچھ بھی کسبا اس نے کسب کر رکھا تھا، کما رکھا تھا. اس میں مفسرین کے دو قول ہیں. ایک فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھی وہی مال و دولت کا کمانا، کسب کرنا، مستقل جو اس کے پاس دولت تھی اس کا ذکر ہے. لیکن اس کا تو مالہ میں آ گیا. مال و دولت مستقل ہے یا غیر مستقل، ابھی کا ہے یا پہلے کا جمع شدہ، مالہ تو سب اس میں داخل ہو گیا. اصل اس ماں کا سابہ سے مراد اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد، اولاد والدین کا قسم ہوتی ہے. یہ جملہ حدیث میں بھی ہے. تو اب یہاں 3 چیزوں کا ذکر آ رہا ہے. کتنی؟ ایک ابی لہب، وہ شولے والا تھا، اس کے حسن کی دولت کا ذکر ہے. نمبر 2 مالہ، اس کا مال و دولت، بینک بیلنس، یہ اس کی دولت کا ذکر ہے. اور وما کسبا، اس کی افرادی قوت، کنبہ قبیلہ اور اولاد کا ذکر ہے. کتنی چیزیں؟ اللہ نے تینوں پہ نفی کر دی کہ اس کے پاس حسن و جمال کی دولت تھی پر وہ بھی اسے کوئی فائدہ نہ دے سکی. اس کے باوجود وہ ہلاک ہو گیا. اس کے پاس مال کی دولت تھی، پیسے پہ ناز اور گھمنڈ تھا. اللہ فرماتے ہیں ما اغنا عنہ، دنیا کی دولت بھی اسے اللہ کی پکڑ اور ہلاکت سے نہ بچا سکی. وما کسبا، اور اس کی اولاد، کنبہ قبیلہ، افرادی قوت اور طاقت، وہ بھی رب کی پکڑ سے نہ بچا سکی نہ چھڑا سکی. یہ کوئی بھی دولت اور طاقت کام نہیں ہے. ہمیں سبق دے دیا. غور کرنا تم بھی، افرادی قوت پہ مت اترانا، یہ دنیا کی جھوٹے سہارے ہیں. اللہ کے مقابلہ میں ان کی کوئی حقیقت اور حیثیت. ہاں میری برادری بہتی، میرا لو لشکر بہتا، میرا کنبہ قبیلہ زیادہ، میرے اہل و عیال زیادہ، اگر زندگی میں ایمان اور دین نہیں تو پھر یہ کوئی حیثیت نہیں. ان پہ مت اترایا کرو. اور رہا مال و دولت، زمین جائیداد، میرے پاس بینک بیلنس اور جائیداد ہوتی ہے، فرمایا اس کی بھی اللہ کے مقابلہ پہ کوئی حیثیت نہیں. یہ بھی متاع الحیات الدنیا، دنیا کی چند روزہ نفع کی چیز ہے. ظاہری حسن و جمال یہ بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ تینوں چیزیں ہونے کے باوجود ابو لہب ہلاک کر برباد ہو گئے. فرمایا سیصلی نارا، انجام. اول یہ دنیا میں ہلاکت اور بربادی کا ذکر ہے، اب آخرت کی ہلاکت. سیصلی، سیصلی، یہ سین تاکید اور وعید کے لیے ہے. سیصلی القریب، یعنی قیامت کے دن داخل ہوگا نارن، بڑی آگ میں. نارن تنوین، بڑی آگ میں، سخت آگ میں.
کہ دنیا کی آگ اس جہنم کی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی سختی میں، حدت میں، حرارت میں۔ فرمایا سیسلا، سین کا معنی عنقریب یعنی قیامت کے دن، یسلا داخل ہوگا یہ ابو لہب نارن بڑی آگ میں، شدت کے اعتبار سے بڑی سخت آگ میں، حدت اور حرارت کے اعتبار سے سخت۔ کیسی آگ؟ ذات لہب، ذات لہب شعلہ مارنے والی، لہب شعلہ، ذات مارنے والی، شعلہ مارنے والی، آگے بڑھ کر اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کرنے والی، مجرموں کی طرف لپکنے والی اس آگ میں یہ بدبخت داخل ہوگا۔ صرف یہی فرمایا نہیں، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، وامرأتہ اور اس کی ام جمیل، اس کی بیوی ام جمیل، وہ وامرأتہ اس کی بیوی بھی، وہ بھی یسلا نارن اسی آگ میں داخل ہو۔ وہ بھی بڑی کارستانیاں کیا کرتی تھی، جنگل کی طرف جاتی اور وہاں سے خاردار وہ کانٹوں والی لکڑیاں جمع کر کے لاتی جھاڑیوں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حرم کعبہ میں جس راستے سے گزر کر تشریف لے جاتے قیام اللیل رات کی عبادت کے لیے، تو یہ اسی راستے پہ اندھیرا جب پڑ جاتا تو کانٹے بچھا دیتے، وہ خاردار لکڑیاں ڈال دیتی تھی، رات کو یہیں سے گزریں گے آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچے۔ یہ اس کا مشغلہ بن چکا تھا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا حمالۃ الحطب، حطب کا معنی لکڑیاں، کون سی؟ وہ خاردار، حمالت اٹھا کر لانے والی، لاد کر اپنے آپ پر اٹھا کر لانے والی، الحطب وہ خاردار لکڑیاں کانٹا دار اور آپ کے راستے میں بچھانے والی۔ ویسے حمالۃ الحطب کے 5 معنی مفسرین نے بیان کیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کانٹے دار خاردار وہ جنگل سے جھاڑیوں سے کانٹے اور لکڑیاں چن کے لاتی اور میرے محبوب کے راستے میں بچھا دیتی، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی حمالۃ الحطب، یہ چغل خور تھی، چغلیاں کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ جاگ کے سنو ذرا، چغل خور تھی، نبی علیہ السلام کی بدخوئی کرتی تھی، بدخوئی بھی تے بدگوئی بھی۔ بدخوئی آپ کا برا چاہتی تھی اور اس کے لیے ہتھ کنڈے اور چالیں چلتی، اور بدگوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں کہیں بیٹھتی اٹھتی عورتوں میں نفرت پھیلاتی تھی، بک بک کرتی تھی، چغلیاں چھوڑتی تھی کہ میرا بھتیجا ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے فلاں۔ آپ کی چچی تھی نا ابو لہب کی جو بیوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چغلیاں کیا کرتی تھی، اس کو فرمایا حمالۃ الحطب، لیکن اس کا معنی تو یہ نہیں ہے حمالۃ الحطب۔ اس کو چغلی سے تعبیر کیوں کیا؟ اس میں توجہ کرو تو بڑی عجیب نکتے کی بات ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ چغل خور آدمی چغلی سے ایندھن کا کام لیتا ہے، جو کریں گے تو سمجھ پاؤ گے۔ چغلی سے کس کا کام لیتا ہے؟ ایندھن، لکڑیاں ایندھن ہوتی ہے جس سے آگ جلائی جاتی ہے۔ اپنی چغل خور آدمی چغل خوری سے وہ ایندھن کا کام لیتا ہے اور اس کے ذریعے معاشرے میں، برادریوں میں، دوستوں اور یاروں میں وہ کیا کرتا ہے؟ آگ بھڑکاتا ہے، دشمنی کی، بغض و عداوت کی، نفرتوں کی۔ یہی ہوتا ہے نا چغلی کا رزلٹ، یہی رزلٹ ہوتا ہے۔ وہ اپنی چغل خوری سے ایندھن کا کام لیتے ہوئے
چغلی کر کر کے وہ آگ بھڑکاتا ہے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے بغض، نفرت، دشمنی، عداوت کی، اس لیے اس کو تعبیر کیا حمالۃ الحطب۔ حطب لکڑیاں ایندھن کو کہتے ہیں، اس کو اٹھا کر لانے والی تھی، تو یہ چغل خوری کو ایندھن سے تعبیر کیا۔ سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ آج معاشرے میں یہ وبا ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر سخت وعید ہے۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ قطات، چغل خور لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت سے محروم رہے گا چغل خور۔ ہاں دنیا میں توبہ کر لی، عادتوں سے باز آ گیا تو الگ بات ہے۔ آج معاشرے میں غور کر کے دیکھ لو، آپ کو کم از کم 90% یہ آپس کی دشمنیاں، خرابیاں، اس کی بنیاد اور سبب چغل خوری نظر آئے گی۔ نتیجہ یہی چغل خوری ہوگی اس کا سبب۔ اور تیسرا معنی حمالۃ الحطب، یہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر لانے والی ہے قیامت کے میدان میں۔ اس میں بھی نکتہ ہے ہمارے سمجھ میں۔ حمالۃ الحطب کا تیسرا معنی قیامت کے دن اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی مخالفت، دیگر کفر و شرک وغیرہ جتنے جرائم ہیں، حمالۃ یہ انہیں اٹھا کر لانے والی ہے، الحطب گناہوں کا بوجھ۔ آپ کہیں گے حطب کا معنی تو لکڑیاں اور ایندھن تھا، یہاں اس کا معنی گناہ کیسے لیا؟ تو وہاں بھی مفسرین جواب دیتے ہیں کہ گناہ یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، جہنم کی آگ کا ایندھن۔ وہ قرآن میں ہے نا دوسرے مقام پہ، قودھا الناس والحجارہ، قودھا الناس، جہنم کی آگ کا ایندھن، الحجارہ پتھر، اور الناس مجرم لوگ اور ان کے جرائم۔ تو یہ گناہ جو ہے، رب کی نافرمانی اور بغاوت جو ہے، جو مرنے والا اپنے کھاتے میں لے کر چلا گیا، زندگی میں ان سے توبہ نہیں کی، تو یہ قیامت کے دن اس قیامت والی آگ کا ایندھن ہوگی۔ اور یہ حمالہ وہ گناہ والا ایندھن اٹھا کر وہ قیامت کے دن آئے گی اور جہنم میں اس کے ساتھ ڈالی جائے گی، جس سے اور جہنم کی آگ بڑھے گی کہ اس میں اس کے جرائم اور گناہوں کا ایندھن پہنچے گا۔ کتنا ناعاقبت اندیش ہے وہ شخص کہ جو آخرت کے لیے اپنی آگ کا ایندھن دنیا میں خود جمع کر رہا ہے۔ اس جملے کی تدبر کرو، کتنا نادان اور احمق انسان ہے، کتنا وہ ناعاقبت اندیش انسان ہے جسے اپنے ساتھ بھی اتنا تعلق اور خلوص نہیں، اس کا دنیا میں یہ گناہ کرنا، جرائم، رب کی نافرمانی، بغاوت، نمازوں کو ترک کرنا، فرائض میں کوتاہی کرنا، یہ کیا کر رہا ہے؟ آخرت میں جس آگ میں جلے گا اس کا ایندھن خود جمع کر رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی جنگل میں جائے، لکڑیاں اکٹھیاں کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، کوئی پوچھے کیوں؟ کہتا ہے میں لکڑیاں جمع کر رہا ہوں، یہ لکڑیاں لے جاؤں گا، ایندھن ہوگا، اس کو آگ لگائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ میں خود اس میں جلوں گا۔ سن رہے ہو؟ لکڑیاں جمع کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اس میں جلاؤں گا۔ عقل مند سمجھا جائے گا؟ نہیں۔ دانا تصور کیا جائے گا؟ نہیں۔ خود ایندھن اور لکڑیاں جمع کرتا ہے کہ میں اس میں جلوں گا۔ یہ رب کی نافرمانی اور بغاوت کرنے والا کیا ایسا نہیں ہے؟ اس لیے میرے دوستو کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ۔ گناہ تو ہوں گے ہم سے، ہم نہ معصوم ہیں نہ محفوظ ہیں، وہ گزر گئی ہستیاں جن کے لیے یہ ضمانت اور گارنٹیاں تھیں۔ ہمیں قدم قدم پہ گناہ ہوتے ہیں، کم از کم دن میں ایک مرتبہ لازمی عادت بنا لو اللہ کے حضور صدق کے دل سے توبہ کی اور اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنے، صرف 2 منٹ نکال لو۔ اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا وقت درکار نہیں ہے،
یہی نماز پڑھتے ہو، نماز کے بعد دعا مانگتے ہو، دعا میں صرف 1-2 منٹ خالی ذہن ہو کر کے اللہ کے حضور اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لو، بس اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا نام توبہ۔ لیکن دل و دماغ حاضر ہونا ضروری ہے، یہ ڈرائیوروں والی توبہ نہ ہو، کانوں کو ہاتھ بھی لگائے 2 منٹ کے بعد گانے کا بٹن سوئچ بھی آن کر دیا اور توبہ 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 بھی لگی ہوئی، یہ مذاق ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ مانا حمالۃ الحطب، اور مانا سنو، فرمایا حمالۃ الحطب، یہ دنیا میں میرے آقا کے راستے پہ بچھانے کے لیے جس طرح خاردار لکڑیاں وہ لا کر کے بچھایا کرتی تھی، کل قیامت کے دن جہنم میں جب اسے ڈالا جائے گا تو یہ اس دن بھی وہاں کی لکڑیاں چن چن کر ابو لہب کے پاس ڈالے گی اور اپنے خاوند شوہر پہ مزید جہنم کی آگ بڑھائے گی کہ وہ اس سے بھی بڑا مجرم تھا۔ خیر، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی اسی آگ میں جلنے والی ہے، حمالۃ الحطب، سمجھ گئے نا، اٹھا کر لانے والی ہے لکڑیاں، فی جیدہا، فی جیدہا، جیدی گردن، فی جیدہا، اس کی گردن میں ہے، حبل، رسی، حبل رسی، من مسد، بٹی ہوئی، اپنی بولش کی آدھی ہو، مونج کی، مونج بٹی ہوئی ہے، سارے کو بھی یاد ہے، بٹی ہوئی رسی، وہ کیا ہوتی ہے؟ سخت بھی ہوتی ہے اور مضبوط بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں، سخت بھی اور مضبوط بھی۔ اس میں بھی مفسرین کے کئی اقوال ہیں، بعض مفسرین نے یہ جملہ ذکر کیا کہ یہ چونکہ وہ خاردار کانٹے دار لکڑیاں چن کے لاتی تھی تو یہ رسی بھی ساتھ اپنی گردن میں لٹکائے ہوئے ہوتی تھی کہ اس رسی میں یہ لکڑیاں اور کانٹے باندھ کے لاتی، گٹھڑی بنا کر۔ اور دوسرا معنی کیا مفسرین نے کہ اس نے بڑا قیمتی ہار پہنا ہوا تھا، کیا چیز؟ ابو لہب بڑا مالدار تھا، یہ اس کی بیوی ہے، بہت قیمتی ہار اس نے پہنا ہوا تھا، اور یہ دوسری عورتوں سے کہتی میں اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی دشمنی میں یا اپنا ہار بھی بیچ کے خرچ کر دوں، لیکن اس کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس کو اللہ نے ذکر کیا فی جیدہا حبل من مسد، جسے ہار سمجھ رہی ہے، اس پہ ناز کر رہی ہے، یہی قیامت کے دن تیرے گلے کا پھندا بن جائے گا، تیری ہلاکت کا سبب ہوگا۔ بعض مفسرین نے ایک تیسرا معنی کیا کہ قیامت کے دن جہنم میں اس کو اسی طرح کی بٹی ہوئی سخت اور مضبوط رسے میں باندھ دیا جائے گا کہ وہ جہنم کی آگ سے نہ نکل سکے گی، نہ کہیں اور بھاگنے کی سے ہمت ہو سکے گی۔ فی جیدہا، اس کی گردن میں ہے، حبل، رسی، من مسد، بٹی ہوئی وہ سخت اور مضبوط، تو اس کی مذمت ہے۔ اور قبل از اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑی بیٹی، اس کا نکاح آپ نے حضرت ابو العاص کے ساتھ کر دیا تھا، یہ ابو العاص بعد میں مسلمان صحابی ہو گئے۔ دوسری آپ کی بیٹیاں 2، حضرت رقیہ اور ام کلثوم، سنیے گا، رضی اللہ عنہما، ان کے آپ نے نکاح کیے، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اسی اپنے چچا ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ، عتبہ اور عتیبہ، لیکن یہ تاریخی روایت ہے، یہ بات ملحوظ خاطر ہے، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ اپنی 2 بیٹیوں کے نکاح کر دیا، ابھی نبوت نہیں ملی، قرآن نہیں نازل ہوا، بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، اس کے کچھ عرصہ بعد آپ کو اللہ نے منصب نبوت عطا کر دیا، قرآن کا نزول ہوا، آپ نے اعلان پیغام رسالت کر دیا، ابو لہب اس کی بیوی نے نہیں مانا، یہ صورت نازل ہو گئی ان کی مذمت میں، تو
ابو لہب نے اپنے ان دونوں بیٹوں کو بلایا، عتبہ و طیبہ کو، اور کہا یہ صورت آ گئی، ہمارا تو معاشرے میں کچھ نہیں رہا، سب کچھ خاک میں مل گیا، لہذا جاؤ انتقام لو کہ نبی علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو آپ کے سامنے جا کے طلاقیں دے گیا۔ یہ دونوں آئے، ایک نے تو طلاق دے دی، دوسرے نے طلاق بھی دی اور ساتھ آپ کی توہین اور حتک بھی کی، نامناسب جملے بکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ دل آزاری ہوئی، ایک جملہ آیا اس کے خلاف بد دعا کا، اور جملہ بڑا عجیب آیا، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، یا اللہ اس پہ کوئی درندہ چیر پھاڑ کے کھا جانے والا کوئی جنگلی جانور مسلط کر دے جو اس کا انجام ہلاک اور برباد کر دے۔ یہ جب آپ نے جملہ فرمایا تو ابو طالب آپ کا دوسرا چچا وہ بھی ایمان نہیں لایا، وہ پاس بیٹھا تھا، وہ ڈر گیا، کہتا ہے بھتیجے محمد کی یہ بات خالی نہیں جائے گی، یہ سچ ثابت ہو کر رہے گی۔ ابو لہب تک بات پہنچی، اس نے بھی باوجود دشمنی اور دعوت کے یہ واضح کہہ دیا کہ یہ سچ ہو کے رہے گا، بیٹا اپنا خیال رکھنا، خیال سے سفر پہ جانا۔ کچھ ہی دنوں بعد انہیں تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کرنا پڑا، راستہ ایک ویرانے میں انہیں رات آ گئی اور پڑاؤ ڈالنا مجبوری بن گئی۔ یہ ابو لہب بھی ساتھ ہے، باقی افراد بھی ہیں۔ یہ کہتا ہے اب مجبوری ہے، آگے نہ جا سکتے ہیں نہ پیچھے، رات تو یہی گزارنی ہے ویرانے میں، لیکن احتیاط اور تدبیر یہ کی کہ اس اپنے بیٹے کو درمیان میں سلایا، باقی سب کو اردا گرد اس کی باڑ اور حصار بنا کے سلا دیا، اور کہتا ہے میں ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا۔ اللہ کی تقدیر، رات کو ایک شیر آیا، وہ آ کر کے بعض مورخین نے یہاں تک لکھا سب کو سونگتا چیک کرتا چلا گیا، وہ اصل مجرم کی تلاش میں تھا، اللہ قادر ہے اسے حصہ عطا کر دے، سب کو سونگتا اور چیک کرتا چلا گیا، گزرتا گیا، جب اس بدبخت پر پہنچا تو اس کو چیر پھاڑ کے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یوں میرے آقا کی اس کے خلاف وہ دعا پوری اور سچ ثابت ہو رہا۔ یہ ابو لہب اس کے اخیر زندگی کے ایام میں اسے چیچک کی مرض نکلی، پھوڑے پھنسیاں وغیرہ، اور ایسی عجیب کہ اس کے جسم سے بدبو پھیل گئی۔ بیوی، اولاد، دیگر کنبہ قبیلہ سب نفرت کرتے ہوئے، کوئی قریب آ نہیں سکتا تھا، سب اس سے دور ہو گئے اور اس کو ایک ویران گھر میں یوں بے یار و مددگار ڈال دیا۔ وہیں پہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے یہ مردود مر گیا۔ پھر 3 دن تک اس کا لاش پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا دفن کرنے کے لیے۔ جب 3 دن اس پہ گزر گئے تو بدبو، تعفن مزید پھیلنا شروع ہو گیا، اور اس کے بیٹوں کو لوگ تانے دینے لگے، اپنے باپ کا کچھ خیال کرو، اسے دفن تو کرو۔ انہوں نے کوئی ملنگ بلوائے، وہ گٹر صاف کرنے والی کمپنی، ان کو بلایا، بھنگیوں کو، وہ آئے اور انہوں نے آ کر گڑھا کھودا، اور وہ بھی قریب نہیں جا سکتے تھے، وہ بڑے ڈنڈے لے کر کے اس کی لاش کو دھکیلا اس گڑھے میں اور اوپر پتھر وغیرہ ڈال کے اس کو دفن کر دیا۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گستاخ اور بے ادب ملعون کا اور اس کے بیٹوں کا جنہوں نے توہین کی، یہ انجام بد ہوا، اس کو قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا۔ میرے آقا کو نمونہ دکھا دیا، آپ کے دشمنوں کو یوں دنیا و آخرت میں رسوا کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ اللہ کی نصرت وہ آپ کے سامنے حال ہو چکی ہے، لہٰذا آپ اپنا مشن جاری اور ساری رکھیں۔ اللہ